29واں پارہ ہے سورۃ الحاقہ، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورۃ القلم اور یہ سورۃ الحاقہ ہے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ کذالک العذاب، انکار کرنے والوں کو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی عذاب دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کا ایک نمونہ اللہ جل شانہ قوم عاد اور قوم ثمود، اسی طرح قوم فرعون کے حوالے سے اللہ تذکرہ کر کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح قوم عاد اور قوم ثمود تم سے پہلے دنیا کے اندر آباد تھے اور بڑی قوت اور طاقت والے کہ ان کو اپنی طاقت پہ ناز اور وہ فخر و گھمنڈ میں مبتلا، یہاں تک کہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت اور طاقت والا کون ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بھی دنیا کے اندر ان کے انکار کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، اور پھر آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے دائمی ہے۔ پھر ماقبل صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا دفاع کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانہ نہیں ہے۔ تو ماقبل رسالت کا تذکرہ اور رسالت کا مضمون چل رہا تھا، جبکہ اس سورۃ الحاقہ کے اندر آخرت کا تذکرہ زیادہ طور پر چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر بھی آخرت کے احوال، قیامت کے دن کے احوال کو بیان فرمایا۔ ماقبل سورت کے اندر بھی اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک فرمانبردار ماننے والے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اور پھر اللہ جل شانہ نے فساق اور فجار کا تذکرہ کیا، جن کو دنیا کے اندر سجدوں کے لیے پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، وہ سجدے نہیں کرتے تھے باوجود کہ صحیح سلامت تھے، تو کل قیامت کے دن بھی یہ لوگ سجدے کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ بہرحال اس صورت میں بھی اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن انسانوں کے دو گروہ کا بیان فرمایا ہے کہ جو دنیا کے اندر طاعت والی زندگی گزارے گا، مان کر چلے گا، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق بنا کے چلے گا، تو ان کا حال یہ ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اے لوگو آؤ میرا عمل نامہ پڑھو، اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش و خرم رہے گا اور کہے گا مجھے دنیا کے اندر اس بات کا یقین تھا کہ میں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور مجھ سے میری زندگی کا حساب لیا جائے گا، میرے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ اس لیے وہ نعمتوں والے باغات کے اندر بھی اللہ پاک اس کو جگہ عطا فرمائیں گے اور ہمیشہ کے کھانے اور پینے اور جو جی میں آئے چاہت والی مبارک زندگی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کا منکر بن کے، آخرت کا منکر بن کے اپنی چاہت والی من چاہت زندگی گزار چکا، اس کا عمل نامہ اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اتنا پریشان حال ہوگا، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے میرا عمل نامہ ہی نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، آج کے دن میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ،
میری قوت اور طاقت ساری ضائع ہو گئی۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، باندھو اس کو لے جایا جائے گا اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اس صورت کے اندر بھی یہ دو قسم کے گروہ کا تذکرہ ہے۔ شروع کی یہ آیات مبارکہ الحاقہ، یہ حق سے ہے۔ لفظ حق یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، الحق، جس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ الحاقہ جو ثابت ہونے والی چیز، ثابت ہونے والا واقعہ، حقیقت والی چیز۔ ملحاقہ، حقیقت کیا ہے؟ حق میں واقعہ ہونے والی چیز، حقیقت میں ثابت ہونے والی چیز، وہ ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، یہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے کہ کسی چیز کی عظمت انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے سوالیہ انداز اپناتا ہے۔ دوبارہ اللہ فرماتے ہیں اور آپ کو کیا خبر کہ وہ ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، حقیقت میں وہ واقعہ وہ کڑکڑا دینے والی چیز ہے، وہ ہلا دینے والی چیز ہے، جس کو قوم عاد نے جھٹلایا، جس کو قوم ثمود نے جھٹلایا۔ ثمود اور عاد نے قارعہ، ہلا دینے والے کو جھٹلا دیا۔ یہ ہلا دینا مراد اس سے قیامت کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن ہلا دینے والے ہلا دے گی، زمین کے اندر ایک زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور ایک زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ مضبوط آسمان یہ پھٹ جائے گا، اور یہ سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے، اور یہ چمکتے ہوئے تارے بے نور ہو کر گر جائیں گے، اور یہ سمندروں کے اندر بلاسٹ اور آگ لگ جائے گی، اور یہ مضبوط پہاڑ جو کہ ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی ایک اور آ جائے، اور وہ اس کے بعد ایک اور ہوگا۔ اور اس زلزلے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انسان جو زمین کے اندر دفنائے گئے ہیں، یہ زمین اپنے سارے دفینے باہر نکال دے گی۔ اس لیے انسان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر مستقل نہیں رہنا ہے، تم نے اس دنیا سے انتقال کرنا ہے، اور خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے ہو اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ دوسرا تمہیں اٹھائے گا، دوسرا تمہارے کپڑے اتارے گا، دوسرا تمہیں غسل دے گا، دوسرا تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائے گا اور قبرستان میں لے جا کے قبر کے اندر دفنا دے گا، اور وہ بھی جس کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ کر کے، چونکہ اللہ جل شان نے ان کو جو زندگی عطا فرمائی تھی، اللہ جل شان نے ظاہری جسامت کے حوالے سے مضبوط جسامت اللہ نے عطا فرمائی تھی، گویا کہ کھجور کے درخت کی طرح مضبوط تھنوں کے مانند اللہ نے ان کو جسم عطا فرمائے تھے، اور قوت اور طاقت اس درجے اللہ نے عطا فرمائے تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے ہوئے اس کے اندر اپنے لیے محلات بناتے رہتے تھے۔ اور ظاہری حالات کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے ان کو سرسبز و شاداب زمینیں اور علاقے اور پانی والے علاقے عطا فرمائے تھے، جس میں ہر قسم کے باغات اور میوہ اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ ان ساری چیزوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر بجا لاتے کہ اللہ نے ان کی راہبری رہنمائی کے لیے اپنے مخصوص انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا انتخاب کر کے اللہ نے ان کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کے پاس بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے پاس بھیجا، بجائے یہ کہ وہ ان کی بات مان کے شکر گزاری بجا لاتے، الٹا انکار کے در پہ رہے، اور اس انکار کا نتیجہ کیا ہوا کہ باوجود قوت اور طاقت کے، اور یہ دعویٰ کرے کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت اور طاقت والا بھی کوئی ہے۔
اللہ نے فرمایا جس ذات نے تمہیں بنایا وہ تم سے بھی زیادہ قوت اور طاقت والا ہے، اس لیے یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تھے اور کہتے رہتے تھے ہمارے پاس اگر عذاب آئے گا، ہم نے پہاڑوں کے اندر اپنے لیے گھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم وہاں جا کر اندر چھپ جائیں گے، لیکن اللہ نے ایسا عذاب مسلط کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور صالح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم آپ کو تب پیغمبر مانیں گے آپ ہمارے اس پہاڑ سے اونگی نکال دیں۔ اللہ نے نشانی کے طور پر وہ اونگی بھی نکال دی، اور وہ اس طرح کی اونگی کہ وہ پانی پی رہی تھی، اور جہاں سے ان کے جانور پانی پیتے رہے ان کے ساتھ لڑائی پہ آ گئے، اور ایک دن مقرر ہو گیا ان کے لیے کہ تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور ایک دن اس اونگی کے لیے جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر یہ اونگی تھی، ایک دن یہ اونگی پانی پی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ برداشت نہ کر سکے اور مشورہ کر چکے۔ یہاں سے علماء نے مسائل کا استدلال کیا ہوا ہے کہ بندہ باری باری منافع حاصل کر سکتا ہے، جس طرح کے لوگ اپنی کھیتی کو پانی دیتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ایام مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ دن فلاں کی زمین کے لیے، یہ دن فلاں کی زمین کے لیے، یہ فلاں کی زمین کے لیے۔ بہرحال تو ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا اور مشورہ کر دیا، اور کچھ بندے شریر انسان تھے ان کو جمع کر دیا اور ان کے ذریعے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اللہ پاک نے اس کی سزا میں ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے اللہ نے فوج اور لشکریں نہیں بھیجی۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سمود جو قوت اور طاقت کے نشے میں مبتلا، ہم نے ایک فرشتہ بھیج کے اس فرشتے نے ایک چیخ مار دی، اور اس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے ہارٹ فیل ہو گئے اور وہ مردار پڑے رہے، ایک چیخ کے ذریعے۔ آج بھی دنیا والے معمولی آسمان کے اندر جب آوازیں شروع ہو جائے اور گرج شروع ہو جائے کوئی سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتا ہے، لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ مارے اور اس چیخ کے ساتھ سب کے کلیجے پھٹ گئے، اور دوسری طرف اللہ نے زلزلہ لایا، اس زلزلے کی وجہ سے ان کے سارے گھر تباہ و برباد ہو گئے، کھنڈرات بن گئے۔ جن محلات پر فخر کرتے رہتے تھے، جو کاریگری اللہ ان کو عطا فرما، ان کی ساری کاریگری اللہ کے سامنے فیل ہو گئی۔ آج بھی دنیا والے اپنی ٹیکنالوجی کے نشے میں آ کے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے اسباب ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ان کو کیا خبر کہ اللہ جل شان کے فیصلے کے مقابلے میں ان کی ساری ٹیکنالوجی وہ زیرو ہے۔ اللہ ایک ہوا چلا لیتے ہیں تو کہہ رہے جی سارا سسٹم فیل ہو گیا۔ پوری دنیا کے لوگ بے چین اور پریشان بیٹھے تھے، جی موبائل کام نہیں کر رہا اور سگنل نہیں آ رہے ہیں، جی پوری دنیا والے پریشان رہتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ چاہے ایک ہوا چلے، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد یہ بھی اس طرح قوت اور طاقت والے، قوم عاد پہلے تباہ کی گئی اور قوم سمود بعد میں تباہ کی گئی۔ یہاں ذکر پہلے قوم سمود کا کیا ہے اور بعد میں قوم عاد کا۔ قوم عاد ان کو بھی اللہ جل شانہ سرسبز و شاداب زمین سے اور پانی والی زمین سے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، باغات میوجات کے، اور اس طرح ہر قسم کے اللہ جل شانہ اناج نصیب فرما چکے ہیں، لیکن ان سب کچھ کے باوجود سرکشی کا مظاہرہ کر چکے اور انکار کے در پہ رہے۔ ہود علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے، لیکن جب نہ مان چکے اللہ نے ان کی تباہی و بربادی کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز اور تند ہوا کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور اللہ فرماتے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، کہ وہ ہوا ان پر چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی، 7 راتیں 8 دن وہ ہوا چلتی رہی۔ اور جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا معمولی تیز چل پڑے، یہ پلاسٹک اور یہ کاغذ ہوا میں اڑ کے چلتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہوا کے اندر اڑا اڑا کے زمین پہ مار چکے۔
اور سارا ڈھیر بن گیا۔ اللہ فرمائے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، آپ پھالیں گے اس کے اندر سارے لوگ پچاڑے ہوئے ہیں، مار ڈالے گئے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے مضبوط درخت ہوا کرتے ہیں اور اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے تنے پڑے رہتے ہیں زمین پر، ایسے ہی وہ مضبوط درخت کے تنوں کے مانند زمین پر پڑے رہے، گرے پڑے رہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پس کیا تم پانے والے ہیں ان میں سے؟ آپ کوئی پارے بچے ہوئے اس میں سے کوئی نہیں بچا۔ اے قریش مکہ، اے سرداران قریش اور اے مکہ کے انکار کرنے والے کفار، مان لو اس بات کو، اگر تم اللہ کے منکر بن کے رہو گے، اللہ کے رسول کی رسالت کے منکر بن کر رہو گے، آخرت کو جھٹلاؤ گے، تو جس اللہ نے ان کو باوجود قوت اور طاقت کے ہوتے ہوئے اللہ نے تباہ برباد کر دیا، تم تو ان کے 10ویں حصے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ اللہ قرآن نے بیان فرمایا تمہاری قوت اور طاقت ان کے 10% بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تمہیں بھی تباہ برباد کر ڈالے گا، تمہارا کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کر دی، تو اللہ جل شان نے حضور کے نام کو قیامت تک آپ کے تذکرے کو باقی رکھا اور آپ کے مد مقابل سب کے نام و نشان ہی مٹا دیے۔ پتہ نہیں چل رہا کہ کون تھے وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے رہے، انکار کرتے رہے، آپ کے صحابہ کو گھسیٹتے رہے اور مارتے رہے اور تکالیف میں مبتلا کرتے رہے۔ اس لیے یہ حد درجے کے اللہ جل شانہ تنبیہ فرما رہے کہ باز آ جائے اپنی غفلت اور سستی سے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ثابت ہونے والا واقعہ، اور کیا ہے وہ ثابت ہونے والا واقعہ؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے، کہ وہ حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا ہلا دینے والے کو یا کڑکڑا دینے والی کو۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس ہر جی قوم سمود وہ ہلاک کی گئی ایک چیخ اور زلزلے کے ساتھ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور ہر جی قوم عاد وہ ہلاک کی گئی تند و تیز ہوا کے ساتھ۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اللہ نے ان پر اس ہوا کو مسلط کر دیا 7 راتیں 8 دن مسلسل۔ فتر القوم فیہا صرعا، آپ پالیں گے اس میں لوگوں کو پچاڑے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ گھرے ہوئے مضبوط درخت کے تنے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پس آپ کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا پا رہے ہیں؟ پس کیا آپ ان میں سے کوئی بچا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ صدق اللہ۔